بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کامران خان اور میں ہوں کامران خان کا مہمان ڈاکٹر اسرار۔ جی تو ناظرین، آج ہم صحت کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے بلڈ پریشر کے حوالے سے کہ بلڈ پریشر کے علامات کیا ہیں، بلڈ پریشر کی نارمل ویلیو کیا ہے، بلڈ پریشر سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اور بلڈ پریشر کا علاج کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ویورز کو بتائیں کہ بلڈ پریشر کی نارمل ویلیو کیا ہے۔ کامران، یہ بہت ضروری بات ہے کیونکہ ہائی بلڈ پریشر کو ڈیفائن کرنے کے لیے، اس کی تعریف کرنے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہمیں نارمل کا پتہ ہو۔ تو نارمل بالکل سادہ الفاظ میں جو بلڈ پریشر کے دو کمپوننٹس ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں سسٹولک، دوسری کو ہم کہتے ہیں ڈائسٹولک۔ جو سسٹولک ہے وہ جیسے 120/80 ہے، تو جو 120 ہے یہ سسٹولک ہوتا ہے۔ اس کی رینج 100 سے لے کر 139 تک ہے۔ اور جو نیچی کمپوننٹ ہے جس کو ہم ڈائسٹولک کہتے ہیں، اس کی رینج 60 سے لے کر 89 تک ہے، 89 تک ہے۔ کبھی کچھ پیشنٹس کا 100 سے لے کر 90 کے درمیان بھی سسٹولک فلکچویٹ کرتا ہے، لیکن اس میں نارمل رہتے ہیں۔ اسی طرح ڈائسٹولک 60 سے لے کر 50 کے رینج میں بھی فال کر سکتے ہیں، اس میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ ان کے لیے نارمل ہوتا ہے۔ اس سے اگر زیادہ ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس مریض کا بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا یا اس کو ہائپر ٹینشن ہے۔ جی، تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا عمر کا کوئی اثر ہوتا ہے سسٹولک بلڈ پریشر اینڈ ڈائسٹولک بلڈ پریشر پہ؟ بالکل کامران، عمر کے ساتھ ساتھ خون کی جو رگیں ہیں ان کے اندر لچک ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ بلڈ پریشر سسٹولک ہو یا ڈائسٹولک ہو یا دونوں ہو، دونوں اوپر جا سکتے ہیں، دونوں زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ ہائی بلڈ پریشر کے کتنے اقسام ہیں؟ کامران، یہ بنیادی بات ہے کیونکہ بلڈ پریشر کی دو بنیادی قسمیں ہیں جس میں سے 95% لوگوں کو ایک قسم کا بلڈ پریشر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایڈیوپیتھک، ایسینشل یا پرائمری۔ اور جو 5% لوگ ہیں اس میں سے جو بنیادی چیز ہے وہ گردے ہیں، گردوں کی بیماریاں ہیں، اسی طرح غدود کی بیماریاں ہیں، انڈوکرائن بیماریاں ہیں، اسی طرح ویسلز کی اپنی بیماریاں، خون کی رگوں کی اپنی بیماریاں ہیں۔ کبھی کبھی خون کی جو بڑی رگ ہے وہ اس کا ڈائمیٹر کم ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کوآپریشن آف اورٹا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے خون کے اندر چربی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر ہائی رہنے لگتا ہے۔ جو 5% لوگ ہیں یہ وہ ہیں۔ 95% لوگ ایسے ہیں جن کی بیماری کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، جس کی کوئی خاص وجہ ہمیں نہیں پتہ ہوتی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ ہائی بلڈ پریشر کے علامات کیا ہیں، اور کیا یہ بات صحیح ہے کہ جس کے سر میں درد ہو اس کو بلڈ پریشر ہوتا ہے؟ کامران، بلڈ پریشر جو لٹریچر ریویو کرتا ہے اس میں لٹریچر یہ کہتا ہے کہ جو مائلڈ یا ماڈریٹ ڈگری والا ہائپر ٹینشن ہے، جو بلڈ پریشر ہے، اس میں مریض کو کوئی علامت نہیں ہوتا، لیکن عمومی طور پہ لوگوں میں سر درد ہوتا ہے۔ لیکن سر درد کی اور بہت ساری وجوہات ہیں، جیسے نزلہ زکام ہو، بے خوابی ہو، تھکاوٹ بہت زیادہ ہو، بہت ساری اور وجوہات کی وجہ سے سر کا درد ہو سکتا ہے۔ تو صرف سر درد کو بلڈ پریشر کے انڈیکیٹر سمجھنا یہ خطرناک بات ہو سکتی ہے۔ اور باقی اس کے علاوہ بہت سارے مریض ایسے ہیں کہ جن کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کو ہائی بلڈ پریشر ہے، لیکن وہ کبھی دل کے دورے کے ساتھ، کبھی فالج کے ساتھ، کبھی گردوں کے فیل ہونے کے ساتھ آتے ہیں، جو زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ ہائی بلڈ پریشر کی تشخیص کس طرح کی جاتی ہے؟ یہ بہت بنیادی بات ہے کامران، کیونکہ تشخیص کے لیے صرف ایک ریڈنگ کافی نہیں ہے کہ کلینک میں مریض آیا، اس کا بلڈ پریشر زیادہ ہوا تو اس کی بلڈ پریشر ڈائگنوز ہوگی کہ ہائی بلڈ پریشر ہے۔ اس کے لیے سب سے ضروری بات جو ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی مریض کا بلڈ پریشر 180 اور 120 سے زیادہ ہے اور اس کے باقی اعضاء پہ، آنکھوں پہ، دل پہ، گردوں پہ، رگوں پہ، اس کے اینڈ آرگن ڈیمیج جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا اثر ہے، تو اس صورت میں تو ہم سیدھا سادہ ان کو دوائی سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس کا بلڈ پریشر ہے۔ اگر کسی کا بلڈ پریشر 140/90 سے لے کر 180/120 کے درمیان میں رینج کرتا ہے،
اس رینج کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں ایمبولیٹری بلڈ پریشر مانیٹرنگ، جو ایک آلہ ہے جو اس مریض کے جو ایکٹیو لائف ہے، جو ایکٹیو ٹائم ہے، جیسے 8 بجے صبح سے لے کر رات 10 بجے تک ہر گھنٹے میں 2 دفعہ ریڈنگ لیتا ہے، اور اس کا پھر ہم ایک ایوریج نکالتے ہیں۔ اگر وہ ایوریج 135/85 سے زیادہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ایمبولیٹری بلڈ پریشر پہ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہے، یعنی اس کو ہائپر ٹینشن ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو دوسری صورت یہ ہے کہ 7 دن وہ صبح اور شام گھر پہ اپنا بلڈ پریشر چیک کرتا ہے، جس میں جو پہلا دن ہے اس کی ریڈنگ کو ہم سکپ کر جاتے ہیں، باقی جو ریڈنگز ہیں ان کا ہم ایوریج نکالتے ہیں۔ وہ ایوریج اگر 135/85 ہو، اس سے زیادہ ہو، تب بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہائپر ٹینشن کا مریض ہے، اس کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے۔ جی بالکل صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ زیادہ تر ویورز اور عام لوگ یہ ڈسکس کرتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں اور یہ سوال ہم سے کرتے ہیں کہ کیا ہائی بلڈ پریشر کے تمام مریضوں کو دوائی دینی ضروری ہوتی ہے، یا پھر مریض ایک خاص سٹیج پہ پہنچے تو پھر تبھی دوا لینی چاہیے؟ بہت بنیادی سوال ہے، کیونکہ کامران بلڈ پریشر کی دوائی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم تو فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر کو سٹیجز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، لٹریچر نے اور گائیڈ لائنز نے سٹیجز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ 140/140/90 سے لے کر 159/99 اس کو ہم کہتے ہیں سٹیج 1۔ 160 سے لے کر 100 اور 160/100 سے لے کر 180/120 اس کو ہم کہتے ہیں سٹیج 2، اور 180/120 کو ہم کہتے ہیں سٹیج 3۔ تو سٹیج 3 کی تو ہم نے مریض کو دوائی سٹارٹ کرنی ہے اگر اس کا انڈ آرگن ڈیمیج ہے تو۔ اگر یہ ریڈنگ صرف ایک ہے اور ہمیں انڈ آرگن ڈیمیج نہیں ملتا، گردوں پہ، آنکھوں پہ، دل پہ اس کا اثر نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم مریض کو 7 دن بعد بلاتے ہیں اور اس کا بلڈ پریشر دوبارہ چیک کرتے ہیں۔ سٹیج 2 میں بھی ہم مریض کو دوائی سٹارٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ مریض کے باقی اعضاء کو نقصان دیتا ہے۔ جو سٹیج 1 ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مریض کو 4-5 چیزوں میں سے ایک ہے یا نہیں ہے، یا کوئی کمبینیشن ہے کہ نہیں ہے، اس کا انڈ آرگن ڈیمیج ہے کہ نہیں ہے، وہ شوگر کا مریض ہے کہ نہیں ہے، اس کا کارڈیو ویسکولر رسک ایک چیز ہوتی ہے جو 10 سالوں کے لیے اگر 10% سے زیادہ ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کو گردوں کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی ہو اور سٹیج 1 ہو تو پھر مریض کو ہم دوائی سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہائی بلڈ پریشر کے نقصانات کیا ہیں؟ ہائی بلڈ پریشر جیسے ہم نے بات کی، ہائی بلڈ پریشر آپ کے مختلف اعضاء کو متاثر کرتا ہے، جس میں جو نوٹیبل ہے، جو زیادہ یعنی ضروری ہے ان کا ذکر، وہ ہے آپ کی آنکھیں، آپ کی نظر کو کمزور کرتا ہے، آپ کے دل کو متاثر کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے وہاں تک بلڈ نہیں جاتا اور پھر اس کی کمپنسیشن نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح آپ کے گردوں کو بری طرح متاثر کرتا ہے، آپ کی رگوں کو بری طرح متاثر کرتا ہے، ان کے اندر کولیسٹرول ڈپازٹ کرتا ہے، ان کی لچک کو ختم کرتا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ بتائیں کہ ہائی بلڈ پریشر کا علاج کیا ہے، کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ بلڈ پریشر جیسے میں نے بات کی کہ سٹیج 1 ہے تو اس کے ساتھ اگر انڈ آرگن ڈیمیج یا باقی چیزیں ہیں تو اس کا علاج، اسی طرح سٹیج 2 ہے، سٹیج 3 ہے۔ سٹیج علاج میں ہم 3 چیزیں سوچیں گے۔ ایک ہم یہ سوچیں گے کہ اس کی وجہ ایسی ہے جو ٹریٹ ہو سکتی ہے، مثال کے طور پہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فیوکروموسائٹوما۔ یہ ایک ٹیومر ہوتا ہے گلینڈ کا، اگر وہ نکال دیں جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، اگر وہ نکال دیں تو اس کا بلڈ پریشر نارملائز ہو سکتا ہے، لیکن 95% لوگوں میں ایسی کوئی ریزن نہیں ہوتی۔ تو اس میں ہم 2 چیزیں سوچتے ہیں، ایک ہم سوچتے ہیں کہ نان فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ کون سی ہے، اور دوسری ہم سوچتے ہیں کہ فارماکولوجیکل کون سی ہے۔ فارماکولوجیکل میں دوائیاں ہیں بہت ساری، نان فارماکولوجیکل میں 4 چیزیں بہت ضروری ہیں کامران۔ اس میں ایک ہے آپ کا وزن کم کرنا، آپ کا وزن کا ریڈکشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ اپنا وزن 1 kg کم کرتے ہیں، 1 kg، تو آپ کا بلڈ پریشر 0.5 سے لے کر 2 mmHg کم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا وزن آپ کے آئیڈیل باڈی ماس انڈیکس جس کو ہم BMI کہتے ہیں، اس سے مثال کے طور پہ نارمل وہ اس کی رینج ہے 18 سے 25 تک، اگر کسی کا BMI 35 ہے اور اس نے اپنا وزن کم کر لیا 10 kg، تو اس کا بلڈ پریشر کتنا کم ہو سکتا ہے؟ 0.5 پر kg ہے۔ تو
5 mmHg سے لے کر 20 mmHg کا کم ہو سکتا ہے. اگر کسی کا بلڈ پریشر 150 ہے اور وہ اپنا وزن کم کر لے تو اس کا بلڈ پریشر 10 kg اگر کم کرے گا تو 130 تک آ سکتا ہے. یہ ایک بنیادی چیز ہے. دوسری چیز ہے کہ ڈیش ڈائٹ میں فروٹس ہیں, ویجیٹیبلز ہیں اور لو ڈیری پروڈکٹس ہیں جو ہم کھا سکتے ہیں. سیچوریٹڈ فیٹس کھا سکتے ہیں. انسیچوریٹڈ فیٹس نقصان دے سکتے ہیں. اس سے بھی بلڈ پریشر کافی حد تک کم ہوتا ہے. 6 سے لے کر 14 mmHg تک کم ہوتا ہے. اسی طرح نمک کا کم استعمال, 6 گرام نمک استعمال کرنا چاہیے 24 گھنٹے میں. 6 گرام 4 چٹکیاں ہوتی ہیں. پہلے میری ویڈیو تھی اس میں میں نے پوری اس کی ڈیٹیل دی تھی. تو اس میں وہ آپ کے بلڈ پریشر کو 2 سے لے کر 8 mmHg تک کم کرتا ہے. اسی طرح ہفتے میں 4 سے 5 دن 30 منٹ برسک واک سے آپ کا بلڈ پریشر کافی حد تک کم ہو سکتا ہے. 6 سے لے کر 9 mmHg تک کم ہو سکتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسموکنگ ہے اور خدا نخواستہ کوئی اگر الکوہلک ہے تو اس کو اس سے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اگر وہ چھوڑ دے اور اسموکنگ چھوڑ دے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی تو ویورز, آج آپ بہت سی انفارمیشن اور معلومات لے چکے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. اب آپ کو پتہ ہے کہ بلڈ پریشر کی نارمل ویلیو کیا ہے, بلڈ پریشر کی علامات کیا ہیں, بلڈ پریشر سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں آپ کی باڈی کو, اور بلڈ پریشر کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے. آخر میں ڈاکٹر صاحب آج کا پیغام دیں گے آپ کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب. ناظرین, جو بات میں ضروری سمجھتا ہوں یہ ہے کہ بلڈ پریشر کا مرض ایسے ہے جو ختم نہیں ہوتا. اس لیے جو لوگ اس سے متاثر ہیں وہ اپنی دوائی باقاعدگی سے لیں اور اس میں نامہ نہ کریں, کیونکہ اس کو کہتے ہیں خاموش قاتل. اگر دوائی نہ لیں تو اس کے ساتھ بہت مضر اثرات ہو سکتے ہیں. دوسری اہم بات, جیسے ہم نے نان فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ کی بات کی, وہ بہت سود مند ہوتا ہے مریضوں کے لیے اور اس کے ساتھ مریضوں کا بلڈ پریشر کافی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے, تو ناظرین اپنا بہت سارا کیئر کریں, ہیلدی کھانے کھائیں اور ایکسرسائز کو اپنا روٹین بنائیں. انشاءاللہ آپ صحت مند رہیں گے, کیونکہ بات ہے صحت کی.